حابیل اور قابیل، سوچئے ذرا، جب زمین پر صرف ایک ہی گھرانہ تھا، نہ کوئی شہر، نہ عدالت، نہ قانون، اسی زمین پر انسان نے پہلا قتل کیا، اور قاتل کوئی دشمن نہیں تھا، قاتل سگا بھائی تھا۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، یہ کہانی ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ یہ کہانی ہے قابیل اور حابیل کی۔ دنیا کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی۔ اللہ نے انہیں علم سکھایا، ہدایت دی، اور پھر حضرت حوا علیہ السلام کو ان کا ساتھی بنایا۔ یہی وہ گھر تھا جس سے پوری انسانیت نے جنم لینا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں اولاد جڑواں پیدا ہوتی تھی۔ اللہ کا اس وقت کا حکم یہ تھا، ایک جڑواں کا بیٹا دوسرے جڑواں کی بیٹی سے نکاح کرے گا۔ یہ حکم اللہ کی حکمت پر مبنی تھا تاکہ نسل پاکیزگی کے ساتھ آگے بڑھے۔ اسی قانون کے تحت قابیل اور حابیل کی زندگی کا فیصلہ ہونا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، وہ زمین جوتتا، بیج بوتا اور فصل اگاتا تھا۔ وہ محنتی ضرور تھا، مگر اس کے دل میں غرور تھا، ضد تھی، اور بات نہ ماننے کی عادت تھی۔ وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا تھا۔ حابیل کون تھا؟ حابیل جانور چراتا تھا، سادہ زندگی، کم خواہشات، صاف دل۔ وہ اللہ سے ڈرتا تھا، نرم گفتار تھا، کسی سے مقابلہ نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ ایک ہی گھر میں دو بیٹے تھے، مگر سوچ الگ تھی۔ ایک نفس کی بات سنتا تھا، دوسرا اللہ کی۔ یہی فرق آگے چل کر بہت بڑا فتنہ بننے والا تھا۔ جب نکاح کا وقت آیا تو آزمائش شروع ہو گئی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن ظاہری طور پر زیادہ خوبصورت تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہونا تھا۔ قابیل نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اپنی بہن سے ہی شادی کروں گا، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ یہ بات اللہ کے حکم کے خلاف تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا، بیٹا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہم سب سے بہتر ہوتا ہے۔ مگر قابیل نے نہ مانا۔ اس کے دل میں ایک زہریلا احساس داخل ہو چکا تھا۔ یہ احساس تھا حسد۔ حسد انسان کی عقل چھین لیتا ہے، دل کو اندھا کر دیتا ہے، اور سچ کو جھوٹ بنا دیتا ہے۔ قابیل کو اب ہر چیز میں حابیل غلط نظر آنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ہم اللہ کا فیصلہ مانیں گے، تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی حق پر ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ تھی، آسمان سے آگ آتی اور قربانی کو جلا دیتی۔ حابیل اپنے جانوروں کی طرف گیا۔ اس نے سوچا، میں اللہ کے لیے سب سے بہترین چیز پیش کروں گا۔ اس نے صحت مند، خوبصورت، قیمتی جانور قربانی کے لیے منتخب کیا۔ اس کے دل میں صرف ایک خواہش تھی، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ قابیل اپنی فصل کے پاس گیا، مگر اس کا دل صاف نہیں تھا۔ اس نے خراب، سوکھی، ناقص فصل قربانی میں رکھ دی۔ اس کے دل میں خیال آیا، بس قربانی تو دینی ہے، اللہ کیا دیکھے گا۔ یہاں فرق واضح ہو گیا، اللہ چیز نہیں، نیت دیکھتا ہے۔ فیصلہ کن لمحہ دونوں قربانیاں رکھ دی گئیں۔ خاموشی چھا گئی، دل دھڑک رہے تھے، ہر کوئی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آسمانی فیصلہ۔ اچانک آسمان سے آگ نازل ہوئی اور حابیل کی قربانی کو جلا دیا۔ یہ قبولیت کی نشانی تھی۔ قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کے دل میں آگ لگ گئی۔
اس نے حابیل کو دیکھا اور غصے میں کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ الفاظ انسانیت کی تاریخ کے سب سے خطرناک الفاظ تھے۔ حابیل نے غصے سے جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا اللہ صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہیں مارنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ الفاظ صرف جواب نہیں تھے، یہ ایمان کی گواہی تھے۔ وہ لمحہ جب نفس غالب آ گیا، قابیل کے دل میں حسد کی آگ اب شعلہ بن چکی تھی۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ ہر بار حابیل کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا، وہ سوچتا اللہ نے اسے قبول کیوں کیا، میں کیوں رد ہو گیا۔ یہ سوال اسے اللہ کے قریب نہیں لے گئے بلکہ گناہ کے قریب لے گئے۔ شیطان کی سرگوشی، جہاں حسد ہوتا ہے وہاں شیطان ضرور آتا ہے۔ شیطان نے قابیل کے دل میں ڈالا اگر حابیل نہ رہے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ قابیل نے اس خیال کو جھٹکا نہیں دیا اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایک دن قابیل نے حابیل کو تنہا پا لیا، کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ حابیل نے آخری بار بھی مقابلہ نہیں کیا، اس کے دل میں صرف ایک بات تھی، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ قابیل نے اپنے نفس کے ہاتھوں ہار مان لی اور زمین پر پہلا بے گناہ خون بہہ گیا۔ یہ لمحہ صرف ایک انسان کی موت نہیں تھا، یہ انسانیت کے زوال کی ابتدا تھی۔ زمین کا پہلا گناہ، زمین جس نے کبھی خون نہیں دیکھا تھا آج خاموش تھی۔ آسمان جو قبولیت کی آگ لایا تھا آج گواہ بن گیا تھا، اور قابیل اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ ہو چکا تھا۔ قابیل نے جب اپنے بھائی کی لاش دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سوچنے لگا اب میں کیا کروں، اس لاش کو کہاں لے جاؤں؟ نہ اسے دفن کرنا آتا تھا، نہ کسی نے پہلے ایسا دیکھا تھا۔ وہ لاش کو اٹھائے پریشان پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کی طرف ایک کوہ بھیجا۔ قابیل نے دیکھا ایک کوہ زمین کھود رہا ہے اور دوسرے مردہ کوے کو دفن کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل چیخ اٹھا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ندامت آئی، مگر بہت دیر سے۔ ندامت مگر نجات نہیں۔ قابیل کو افسوس تو ہوا مگر توبہ نصیب نہ ہوئی۔ یاد رکھیے، ندامت اگر توبہ میں نہ بدلے تو فائدہ نہیں دیتی۔ قابیل کا دل اب بوجھ سے بھر چکا تھا۔ قرآن کا ابدی پیغام، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ یہ پیغام صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ قابیل کا انجام، قابیل زندہ تو رہا مگر سکون ختم ہو گیا۔ وہ خوف میں جیتا رہا، ندامت میں جیتا رہا اور مثال بن گیا، ایک ایسی مثال جو قیامت تک دہرائی جاتی رہے گی۔ حدیث کے مطابق قیامت تک ہونے والے ہر ناحق قتل کا گناہ قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ اسی نے قتل کی بنیاد رکھی۔ حابیل بظاہر مارا گیا مگر حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے صبر کیا، تقوی اختیار کیا اور اللہ کے سامنے سرخرو ہو گیا۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ ایک حسد سب سے پہلا گناہ ہے، یہ شیطان سے بھی پرانا ہے۔ دو اللہ نیت دیکھتا ہے، ظاہر نہیں، دل کو۔ تین غصہ عقل چھین لیتا ہے اور ایک لمحہ پوری زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ چار صبر کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی طاقت ہے۔ پانچ گناہ کا انجام ندامت ہے اور نیکی کا انجام کامیابی۔ آج جب ہم کسی کی کامیابی سے جلتے ہیں،
کسی کا رزق دیکھ کر حسد کرتے ہیں، کسی سے آگے نہ بڑھنے پر غصہ ہوتے ہیں، تو سوچیں کہیں ہم قابیل کے راستے پر تو نہیں چل رہے۔ یہ کہانی صرف حابیل اور قابیل کی نہیں، یہ کہانی میرے اور آپ کے دل کی ہے۔ جب بھی حسد دل میں آئے، قابیل کو یاد کر لینا، اور جب صبر کا موقع ملے، حابیل بن جانا، کیونکہ قابیل زندہ رہا مگر ہارا، حابیل مارا گیا مگر جیت گیا۔